السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 603 سے. وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْوَاحُ الْعُلْوِيَّةُ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مُتَمَيِّزًا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ أَجْسَامٍ تَحْمِلُهُمْ وَكَذَلِكَ الْجِنُّ فَتَمَيُّزُ الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ أَوْلَى. وَإِذَا كَانَتْ، اور جب کہ ہوں، الارواح العلویہ اوپر والی روحیں، وہم الملائکہ اور وہ فرشتے ہوں، یعنی بلند روحیں یا اوپر رہنے والی یعنی فرشتے، متمیزن بعضهم عن بعض، وہ الگ ہو سکتے ہوں ان میں سے بعض سے، یا پہچانے جاتے ہوں یا نمایاں ہوں یا ڈسٹنگوشڈ ہوں، من غیر اجسام، جسموں کے بغیر، تحملہم، جو انہیں اٹھائے ہوئے ہوں، وَكَذَلِكَ الْجِنُّ، اسی طرح جنات بھی، فَتَمَيُّزُ الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ أَوْلَى، تو انسانی روحوں کی پہچان یا ان کا ایک دوسرے سے ممیز ہونا، الگ ہونا، نمایاں ہونا، یہ بدرجہ اولا ہے، یعنی زیادہ ممکن ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روح دوسری روح کو پہچانتی ہے. وہ کیسے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتی، پہچانتی کیسے؟ خالی روح کا تو کوئی جسم نہیں ہوتا، تو پھر اس کی پہچان کیسے ہے؟ تو اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی تو جسم نہیں ہوتے، وہ بھی تو نورانی مخلوق ہیں. جنات جو ہیں ان کے بھی مادی جسم نہیں ہوتے، لیکن ایک جن دوسرے جن سے پہچانا جاتا ہے، الگ ہوتا ہے، ممیز ہوتا ہے. اسی طرح ملائکہ بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسی طرح دیگر فرشتے ہیں. تو ہر فرشتہ جو ہے وہ دوسرے فرشتے سے ممتاز ہے، الگ ہے، ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، حالانکہ وہ نورانی مخلوق ہیں. اور جنات ناری مخلوق ہیں، مادی نہیں ہے، پھر بھی ان کی پہچان ہے. اسی طرح جو انسانی ارواح ہیں، جب وہ جسم کے بغیر بھی ہوں گی تو ایک دوسرے کو پہچان لیں گی. اور بعض اوقات جسموں کے اندر ہوتے ہوئے ہر انسان کی روح کی بھی ایک الگ پہچان ہوتی ہے. یعنی آپ کسی بھی انسان سے جب ملتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو جو اس کا مزاج ہوتا ہے یا جو اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے یا روحانیت کے جس درجے پر وہ ہوتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے. نیک لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے. اسی طرح برے لوگ، شریر لوگ، بد اخلاق لوگ، با اخلاق لوگ کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنی روحانی ترقی یا روحانی حیثیت کے مطابق، درجے کے مطابق، دنیا میں بھی. اور وہ جو الارواح جنود مجندۃ، کہ روحیں جو ہیں وہ لشکر ہیں، جماعتیں ہیں اکٹھی ہوئی ہوئی. تو ایسی روحیں کیسے مل جاتی ہیں ایک جگہ؟ جیسے پچھلی دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو بہت ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن جب وہ مدینہ آئی تو وہ اسی جیسی ایک خاتون کے پاس اتری، یعنی اس کی روح نے ان کی روح کو پہچان لیا تو ان کے قریب آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک جیسی روحیں، جنہوں نے، کیونکہ وہ حدیث پیچھے آئی تھی نا کہ جن روحوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ یہاں آ کر بھی پہچان لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہاں آ کر بھی پہچان لیتی ہیں. تو یہ پہچان کیسے ہوتی ہے جبکہ روح کا اپنا کوئی جسم ہی نہیں ہوتا؟ وہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو کیا دلیل دی انہوں نے، کیسے ممکن ہوتا ہے؟
جی وہ کیسے ڈھونڈ لیتی, کیسے اس تک پہنچتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ روحوں کی بھی فزیکل باڈی نہ ہونے کے باوجود ان کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے, اور ایک سے دوسرے کو انسان پہچان لیتا ہے. یہاں بھی اب یہ جو ارواح جنود مجندۃ پیچھے ہم نے پڑھا, یہ اصل میں اسی کی ابھی وضاحت چل رہی. ہم چونکہ پچھلے ہفتے اپنا پورا ٹارگٹ مکمل نہیں کر سکے تھے تو وہ حدیث کی وضاحت آدھے میں رہ گئی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کچھ بات ہوئی اور کچھ آج چل رہی ہے کہ ایک جیسی روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, جو وہاں پہچانی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی. انہیں کیسے یاد ہے جبکہ ابھی ان کا کوئی جسم نہیں تھا وہاں, وہ روح وہاں ملی تھی, تو روح کی کوئی خاص شکل تھی؟ جی ہاں, روح کی اپنی ایک آئیڈینٹی, ایک فارم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے. اس بنا پر وہ دنیا میں آ کر بھی پہچانی جاتی ہیں. وہ مادی شکل نہیں ہوتی, جیسے فرشتوں کی مادی شکل نہیں, جنوں کی مادی شکل نہیں, اس کے باوجود ان کی الگ الگ پہچان ہے, ان کے الگ الگ نام بھی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روحیں جو ہیں ان کے مختلف جگہ پر اجتماع ہے, یعنی اکٹھ ہے. پہلا اجتماع کہاں تھا؟ عالم ارواح میں, دنیا میں آنے سے پہلے. الست بربکم جب ہوا تھا, اس وقت جب ساری روحیں پیدا ہوئی تھی, تو اس وقت نیک روحیں, ایک جیسی روحیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی, برے لوگ ایک جگہ ہو گئے. دنیا میں آنے کے بعد پھر یہی ہوا, اجتماع الدنیا. یہاں ایک جیسے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور اجتماع ہے, اور وہ کہاں ہے؟ برزخ میں. قیامت ابھی بعد میں, برزخ میں بھی اجتماع ہے. اور اس کی دلیل ہمیں ترمذی کی اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے, یعنی نیک انسان فوت ہوتا ہے, تو نیک انسان کی روح کو فرشتے فوراً جسم سے نکلنے کے بعد اٹھا لیتے ہیں, اور اوپر سے ہی وہ کفن لاتے ہیں, بہت خوشبو میں بسا ہوا عمدہ کفن, اس میں وہ اس کو لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر جہاں باقی نیک روحیں ہیں, وہ جنت میں ہے یا علیین جو بھی جگہ ہے, ان کے پاس لے جاتے ہیں. اب وہ جو وہاں پر اکٹھے ہیں علیین میں نیک لوگ, ٹھیک ہے, وہاں یہ نیک روح جاتی ہے. وہ جو پہلے سے گئے ہوئے ہیں نا نیک لوگ, وہ نئے آنے والی نیک روح کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص غائب ہو اور پھر اچانک وہ آ ملے تم سے, تو تم اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو, جیسے کسی کا کوئی سرپرائز وزٹ ہوتا ہے, کیونکہ انہیں تو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے. یہ تو یہاں فوت ہو رہے ہیں, ان کو تو غیب کا علم نہیں, ان کا تو دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ڈائریکٹ. اسی سے پتا چلتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور 40 دن بعد, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, وہ نہیں آتی. کسی صحیح حدیث سے کوئی پتا نہیں چلتا. ہاں, یہاں سے جو جاتی ہے وہ جا کے ملتی ہے اور وہ حالات بتاتی ہے, وہاں جا کر خبر دیتی ہے. اچھا, اب وہ وہاں پر اس کا استقبال کرتے ہیں. اچھا, اس کا حال پوچھتے ہیں, اسے سوال شروع کر دیتے ہیں. تو اتنے میں کہا جاتا ہے, یہ حدیث میں آتی ہے بات, اتنے میں اس سے کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو, ذرا آرام کرنے دو, یہ دنیا کے غم میں تھا. دنیا کا غم کون سا؟ مومن جو ہے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہی ہے, کوئی نہ کوئی غم اس کو لاحق رہتا ہی ہے, کسی نہ کسی طرح کا, جس پر وہ ساری زندگی صبر کرتا رہتا ہے. بہت سے ناپسندیدہ حالات پر وہ صبر کرتا ہے. پھر اس کے بعد مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو, اس کی بیماری کی تھکاوٹ اور تکلیف, پھر سکرات الموت, اس کی تکلیف, اور پھر دنیا سے ایک طرح سے جدائی, سب عزیزوں پیاروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے ایک نئی دنیا میں. تو یہ جتنی بھی کیفیات اس پہ گزرتی ہیں, اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جسم بھی بھگت رہا ہوتا ہے, لیکن زیادہ بوجھ تو روح اٹھاتی ہے. اب اس بوجھ کے ساتھ جب وہ وہاں جاتا ہے, وہ تو بڑے خوش ہو جاتے کیونکہ تو پہلے سے وہاں موج کر رہے ہیں, جنت میں گھوم پھر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, اور اچھی کمپنی میں ہیں, اچھی کمپنی میں, ایسی کمپنی کہ جس میں آپ کو یہ ہو کہ یہ مجھے مسٹرسٹ نہیں کرتا, یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے, یعنی آپ اپنے پسندیدہ محبوب لوگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے. تو وہ تو آپس میں خوش باش ہیں. اب یہ جو نیا گیا ہے یہ ابھی مسافر جیسے جاتا ہے, تو ایک مسافر آتا ہے نا,
باہر سے، تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے کچھ، تو اس کو کہتے ہیں ذرا اس کو آرام کرنے دو. پھر اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں اچھا وہ فلاں کہاں ہے، وہ یہاں نہیں پہنچا، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں آیا. اچھا وہ اپنی امہ الہاویہ میں پہنچ گیا ہے، یعنی وہ یہاں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں جا چکا ہے، دوسری روحوں کے ساتھ جا ملا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا اجتماع ہے. ایک اجتماع عالم ارواح کا، دوسرا اجتماع اس دنیا کا، اجتماع الدنیا، تیسرا اجتماع اجتماع البرزخ، اور چوتھا اجتماع ہے اجتماع یوم القیامہ. قیامت کے دن پھر نیک لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے وہ کہاں اکٹھے ہو جائیں گے؟ عرش کے سائے تلے. عرش کے سائے تلے پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اب اس وقت ان کو جسم مل چکا ہوگا. 2 دفعہ جسم ہے، 2 دفعہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح کی اپنی ایک فارم ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. کبھی وہ جسم کے اندر ہے اور کبھی وہ جسم کے باہر ہے. جب اندر ہے تو اس کی پہچان جسم ہے، یہ شکل و صورت. اور جب وہ جسم سے باہر ہے تو پھر اس کی پہچان اپنی ہے، ایک وہ بھی ہے پہچان، اس کی بھی ایک شکل ہے. وہ غیر مادی کو دیکھ سکتی ہے، جیسے جن کو دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح روحیں روحوں کو دیکھتی ہیں لیکن ہم روحوں کو نہیں دیکھ سکتے. آخری جو اجتماع ہوگا آخرت کا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں بھی جو متقی لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے، لے جائیں گے. کس شکل میں؟ وفد. وفد کیا ہے؟ اجتماع، گروہ. ایک گروہ کی شکل میں وہ رحمان کے پاس جائیں گے، وہاں ان کا جانا ہوگا اکٹھے. تو یہ جو اکٹھا ہونا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. انسان اکیلے نہیں رہ سکتا دنیا میں، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہی ہے. پھر انسان وہی بن جاتا ہے جس کمپنی میں وہ ہوتا ہے، جس طرح کے لوگوں میں وہ ہوتا ہے. اور اس کی یہ سلیکشن بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو اچھی کمپنی بچپن سے ہی مل جاتی ہے، اچھا گھر مل جاتا ہے، اچھا خاندان مل جاتا ہے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی چوائس کے مطابق پھر اسے اچھے دوست دے دیتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ اپنے لیے کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. اللہم بالرفیق الاعلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی گئی کہ اب یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ آگے، تو فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. یہ رفیق الاعلی کون ہے؟ حسن اولئک رفیقا کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے الرفیق الاعلی. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم بالرفیق الاعلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، وہ جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، ان کی کمپنی میں. اور رفیق الاعلی سے مراد ان سب کی کمپنی ہے، اور یہ دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد ملے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے دنیا میں رفیق الاعلی سے ملا. دنیا میں کوئی نہیں ہے رفیق الاعلی. دنیا میں نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ کون کس درجے کا صالح ہے. اصل تو چھٹائی وہاں جا کے ہوگی نا، ہماری صحیح نیکی تو وہاں جا کے نکلے گی کہ ہم واقعی کیا لے کر آئے، اور اس کا انحصار اخلاص پر ہے اور اتباع پر ہے کہ ہماری زندگی میں ہر کام اللہ کی خاطر کتنا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا سنت کے مطابق کتنا ہے. ہم بظاہر کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں، اپنی نیت کے فرق کی وجہ سے اور اپنے عمل کے فرق کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات ہم عقلی طور پر تو مان لیتے ہیں کہ ہاں سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، لیکن عملی طور پہ نہیں مانتے. ہمارے طریقے وہی ہوتے ہیں جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل صالحین وہ ہیں جو اللہ کے ہاں صالح قرار پائیں. اسی طرح جو برے لوگ ہیں وہ آخرت میں ان سے کہا جائے گا
احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون. کٹھا کر لو کن کن کو؟ ان ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو. ازواج زوج سے، زوج میں اسپاؤس بھی آتا ہے، زوج میں ساتھ رہنے والے وہ بھی آتے ہیں. وما كانوا يعبدون، اور جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کے بت شت، ان سب کو اکٹھا کر لو. وہ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو کہاں لے جاؤ؟ جہنم کی طرف لے جاؤ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور روحیں وہاں بھی ملی، یہاں بھی ملتی ہیں، آگے بھی جا کے ملیں گی. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر واقعی کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ٹیم ورک، مل جل کے کام کرنے کی. مل جل کے کام کرنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ باتیں اپنی مرضی کے خلاف کرنی پڑتی ہیں، کچھ کسی کی ماننی پڑتی ہے، کچھ اپنی ماننی پڑتی. کوئی بھی تعلق صرف اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب آپ لینے دینے کے اصول پر عمل کریں. کچھ لیں اور کچھ دیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ ہو، کہ آپ صرف لینے والے ہی ہوں اور دینے والے کچھ نہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی کی ماننی جائے. جو لوگ اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں نا، ڈکٹیٹرشپ قسم کے ذہن رکھتے ہیں کہ صرف اپنی منوانا جانتے ہیں، پھر وہ تنہا رہ جاتے ہیں. ان کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے، کوئی ان کی سننے ماننے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جس پہ اس کا جبر چلتا ہو. حتیٰ کہ ان کی اپنی اولاد، ان کی ازواج، ان کے اہل و عیال، ان کا خاندان بھی ان سے دور ہو جاتا ہے. اگر بظاہر کسی مجبوری سے وہ ان کے ساتھ ہوں بھی تو دل سے ساتھ نہیں ہوتے. دل سے انسان صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہمیں معاف کرنا جانتا ہو، جو ہمیں معاف کر سکے اور ہم اس کو معاف کر سکیں. کبھی ہم اس کی بات مان لیں، کبھی اپنی منوا لیں. تو اس لیے ازدواجی تعلقات ہوں یا کسی ادارے میں آپس میں تعلقات ہوں یا کہیں پر بھی آپ اکٹھے ہوں، تو اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ ساتھ چلنے کا عمل تبھی تک جاری رہے گا جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے، کبھی اپنی منوائیں گے، کبھی اس کی مانیں گے. اور یہ نہیں کہ جب جو ہمارے ذہن میں خیال آ گیا اس کے اوپر اتنا انسسٹ کریں کہ دوسروں کو توڑ کے رکھ دیں کہ بس، یعنی کہ جبر کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے. ایسے پھر اجتماعیت نہیں ہوتی. صحابہ کرام جو آپس میں، جس کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے، رحماء بینہم، کیا ان میں اختلاف نہیں تھے؟ اختلاف ہوئے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو معاف بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ چلے. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے، درگزر کر کے، ان کی خوبیوں پہ نظر رکھ کے، ان کی اچھائیوں کو، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے انسان اپریشیٹ کرتا رہے تو اس زندگی کا سفر بھی خوشگوار ہو جاتا ہے اور آخرت بھی خوشگوار ہوگی. کیونکہ وہاں بھی کوئی اکیلے اپنی جنت میں خوش نہیں رہ سکتا. جنت کا مزہ بھی اسی وقت ہے جب اپنے پیارے ساتھ ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر کر دے گا اور آپس میں جس جس کو چاہے گا ملا دے گا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت میں بھی جیسے لوگ ہیں تو ان کے مختلف درجے ہیں نا، 100 درجے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے درجے پر ہوگا. تو وہاں بھی ان کی زیارتیں اور ملاقاتیں پھر ہوتی رہیں گی. یعنی ہر کوئی ہوگا اپنے اپنے گھر میں ہی، لیکن اکٹھے ہونے کی جگہ بھی ہوگی. جیسے دنیا میں اکٹھے ہونے کی جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر ایک ہوگا اپنے ہی مقام پر. تو ہم آپ کیا مقام چاہتے ہیں اپنا، اور اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اس معاملے کو ہلکا نہ لیں. دنیا میں اگر آپ کو چوائس دی جائے، یہ 2 گھر ہیں، ایک گھر 1 بیڈ روم کا اور ایک 5 بیڈ روم کا ہو، آپ کون سا لینا چاہیں گے؟ 5 کا. لیکن اس کی قیمت کیا 1 والے کے برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی. 5 والے کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا، وہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ جنت میں اعلیٰ درجات چاہتے ہیں تو دنیا میں آپ کو اس کی قیمت پے کرنی ہوگی اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہوگی، ایکسٹرا مائل جانا ہوگا. اور وہ ایکسٹرا مائل اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا کام کر کے تھک جائے اور اس کے بعد اس کو کچھ اور کرنے کو کہا جائے اور وہ کرنے کو تیار ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کی خاطر. تو یہاں پر جو بات یہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ روحوں کی بھی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، چاہے ان کے جسم نہ بھی ہوں یا جب نہیں بھی ہوں گے. جب جسم نہیں تھے جب بھی پہچانا انہوں نے، جب جسم نہیں رہیں گے جب بھی پہچان لیں گی.
وارواح الموتى تتلاقى وتتزاور، اور مردوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں. مردوں کی روحیں برزخ میں ایک دوسرے کی ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو وزٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی درجے ہیں نا، یعنی برزخ میں بھی درجات ہیں. وارواح الاحیاء والاموات تتلاقى فی النوم، اور زندوں اور مردوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں نیند میں، خواب میں. وَيُكَلِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور ان میں سے بعض سے کلام بھی کرتے ہیں. کما تلتقی ارواح الاحیاء، جیسے ملتی ہیں زندوں کی روحیں. وکما تلتقی ارواح الموتى، اور جیسے ملتی ہیں مردوں کی روحیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فوت کر دیتا ہے جانوں کو، نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مری فی منامہا، ان کی نیند میں. یعنی مرنے والوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اور سونے والوں کی روح بھی قبض کی جاتی ہے. مرنے والوں کی کلی روح قبض کی جاتی ہے جبکہ سونے والوں کی جزوی. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کرتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک چھوڑ دیتا ہے، جاؤ ابھی دنیا میں رہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. بڑی اہم بات ہے. رات ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں نا، جس میں ہم کہتے ہیں ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا کما تحفظ بہ عبادک الصالحین. اگر تو میری روح کو روک لے، نہ آنے دے، یعنی نیند میں ہی موت آ جائے، تو پھر رحم کر دینا. ہم ہر روز رات ایک موت کے تجربے سے گزرتے ہیں، لیکن وہ جزوی موت ہوتی ہے. نیند بھی موت کی بہن ہے، اور جن کو اللہ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے ایک خاص وقت تک، اور باقیوں کو وہی روک لیتا ہے. لیکن یہ جن کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا اور جو مستقل روک لی گئی مردوں کی روحیں، اور جو زندوں کی روحیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ وہاں ملاقات کرتی ہیں، یعنی آپس میں بات چیت ان کی ہو سکتی. یعنی آپ مردے کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. بعض اوقات بعض واقعات جو کئی بزرگوں نے اور نیک لوگوں نے بھی بیان کیے ہیں، جن کی صداقت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسے خوابوں کا یا ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کوئی ایسے پیغام لیے یا پھر آگے دیے، یا کوئی کسی ایسی بات کی خبر دی کہ جو ہو گئی. مثلاً کسی شخص نے خواب دیکھی کہ کوئی مرا ہوا شخص اس کو خواب میں بتا رہا ہے کہ تم اتنے دن بعد ہمارے پاس آ جاؤ گے، اور وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اتنے دن کے بعد وہ شخص فوت ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات وہ کسی خاص چیز کی خبر دیتے. اچھا یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے نا، کبھی وہ ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے، یہ تم نہیں دیکھ رہے یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سنا ہی ہوگا اس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری امی کا انتقال ہوا تو وہ سب کے نام لے رہی تھی 2-3 دن پہلے، سب کے یہ میرے پاس آئی ہے، اپنی میری دادی کے جو ہمارے رشتے دار تھے سب کے وہ نام لے رہی تھی کہ سب میرے پاس، میرے ابا کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے نام سب کے لے رہی تھی کہ یہ سب میرے پاس آئے ہیں. تو ہم کہتے نہیں کوئی نہیں، یہ میرے پاس آئے مجھے لے جائیں گے. جی اس طرح کی باتیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. استاذہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2002 میں، تو ایک ہفتہ کنٹینیوسلی وہ جب بھی صبح جاگتے ہمیں کہتے تھے میرے دادا جی آ رہے ہیں اور مجھے اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے سارے اپنے قرضے اتارے جس سے وہ کرنی تھی، کہتے میں بس ایک ہفتے میں چلا جاؤں گا، اور ایگزیکٹلی ان کی فوت. تو یہ یعنی کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب یہ روح اس روح سے ملتی ہے. کہاں، کیسے، کب؟ کیونکہ یہ علم الغیب ہے، ہم اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو احادیث میں ہمیں بات بتا دی گئی اس حد تک تو ہم یقینی بات کہتے ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد
تجربات ہیں لوگوں کے اور وہ سچ بھی نکلتے ہیں. اللہ عالم پھر حقیقت کیا ہے. السلام علیکم استاذہ. میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو 1 مہینہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شمسہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اس وقت یہ کیسے ان کو پتا چل گیا؟ خواب آئی ہوگی شاید جو انہوں نے نہ بتائی. پھر رات کو وہ سوتے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا صبح کے ٹائم پہ. تو معمول کے خلاف انہوں نے چند باتیں کی تھی. رات کو پہلے بستر پہ لیٹے, پھر اٹھ کے گئے, پھر بچوں کا دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے. پھر کہتے ہیں کہ بچوں اچھا خدا حافظ. پھر میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے کہتے ہیں اٹھو بیٹھو. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. پھر سارا میرا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اور کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے. دیکھ کے پھر کہتے ہیں اچھا خدا حافظ. اللہ اکبر. السلام علیکم. جب میرے ابا ادھر آ رہے تھے نا فرائیڈے کے دن, جب فلائٹ سے آئے تھے PI, تو وینسڈے کی شام میں میری ان سے بات ہوئی تھی. تو ہماری صبح تھی, تو میں ان سے سب فلائٹ کی ڈیٹیلز پوچھی. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت نہیں زیادہ اور بات کرنے کا تمہارے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوگا, تو جو بات کرنی ابھی کر لو مجھ سے نا. تو میں سوچی تھی کہ ابھی تو 2 دن میں آ جائیں گے. پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ مجھ سے کہنے لگے تم میرے صدقہ جاریہ بننا, تم جو کر رہی, مطلب مجھے بہت ساری انسٹرکشنز دی. اور یہ صرف میری ان کے ساتھ کانورسیشن تھی. اور فرائیڈے کو جب ایئرپورٹ پہ آئے تو ہی واز ناٹ ویل, ہی واز رش ٹو دا ہاسپٹل, اور سنڈے مارننگ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جیسے ان کو پتا تھا کہ میرے پاس مہلت نہیں ہے, جو باتیں کرنی ہے بس وینسڈے کوئی سارا کچھ, انہوں نے کافی لمبی کانورسیشن کی ہے. السلام علیکم. استاد میں سوال یہ کہ جو نیک روحیں ہوں گی تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہم جنتی ہیں, یعنی اتنے آرام سے ہوں گی وہ؟ اور جی, اس کو قبر میں جب سوال جواب ہوتا ہے منکر نکیر کا, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, اور اگر ان کے جواب صحیح ہوتے ہیں تو پھر ان کو جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا, ھذا مقعدک من الجنہ. اور اگر دوسرا ہو تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ, اور اس کو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم یہ جواب نہ دے سکتے یا یہ یعنی کہ جنت میں نہ جانے والے تو یہاں جہنم میں تم جاتے. جی السلام علیکم. میرے شوہر ہے نا, جب میرے کزن بیمار تھے تو ان کو کینسر ہوا تھا, تو ہمیشہ ہم دیکھنے جاتے تھے ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ حاضرے کتنا تکلیف میں ہے, انشاءاللہ میری موت آئے گی میں جوتے کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا. اور وہ سچ مچ وہ گزر گئے نا, ان کا ایسی ہارٹ اٹیک, وہ جاب پہ تھے اور جاب پہ ان کا انتقال ہو گیا. تو بولتا ہے کہ اس نے مجھے چل کے بتایا تھا گھر میں کہ میں اسی طرح جاؤں گا چلتے پھرتے. تو وہ جوتے کا چلتے پھرتے چلے گئے اور مجھے بہت شوق ہوا. ان کے مرنے سے 2 ہفتہ پہلے ہمارے دونوں کی کوئی چیز میں حجت ہوئی. تو وہ کہتے ہیں حاضرہ میں ہمیشہ تم کو ڈانٹتا ہوں, میں جانتا ہوں تو ہر وقت سچی ہوتی ہے, پھر بھی میں کہیں نہ کہیں سے تمہارے قصور نکالتا ہوں. میں تم سے اتنی معافی چاہتا ہوں, تم کو مجھے معاف کرنا ضروری ہے اور تم کو مجھے معاف کر دو. اور سچ مچ وہ 2 ہفتہ کے بعد گزر گئے. دیکھو, اور جو انہوں نے بولا تھا وہی کیا. تو وہ انسان جان جاتا ہے, پتہ نہیں وہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے, اللہ کو معلوم. اللہ کو معلوم, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یعنی روحوں کی ملاقات اور آپس میں جو میسیجز ہیں, اور ان کو کوئی جو خواب میں آ کے بتاتا ہے وہ کون ہوتا ہے, اگر کوئی پہلے کی گئی ہوئی روح آ کے بتاتی ہے اس کو کون بتاتا ہے, وہ کہاں سے خبر لے کر آتے ہیں, اللہ عالم, ہم نہیں جانتے. اس لیے جتنا ہمیں قرآن و سنت سے بتا دیا گیا اس حد تک تو ہمارا ایمان ہے, آگے کی باتیں اللہ کے سپورٹ. السلام علیکم جناب. ایک تو یہ میں پوچھتا کہ جزوی طور پہ جو روح لی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جانتے, کیونکہ روح کا معاملہ نہیں پتا. مگر یہاں یہ جو لکھا گیا نا کہ والتی لم تمت فی منامہا, یعنی اللہ روحوں کو فوت کرتا ہے ان کی موت کے وقت بھی, اور جو ابھی مری نہیں ان کی نیند کے وقت. تو نیند کے وقت پوری روح تو نہیں نکلتی ہماری, ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں, ہم سائڈ بدل رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے یا سن نہیں رہے ہوتے. تو وہ جو روح ہمارے سننے اور دیکھنے اور اس میں کام آتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح نے کوشچن بہن نے کیا کہ نیک روحوں کے معاملے میں, تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی تو ایک کائنڈ آف آپ کی گڈ نیوز مل جاتی ہے جب آپ کا کفن آتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس جسم ہے جو اپنے نفس کے ساتھ یا بذات خود قائم ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بذات خود قائم ہے. مخالف جوہرہ جوہر البدن, یعنی اپنے سبسٹینس کے مخالف جو جسم کا سبسٹینس ہوتا ہے,
یعنی جسم جس چیز سے بنا ہے اس کے اپوزٹ اس کا اپنا ایک وجود ہے، اینٹی، یس، سیپریٹ اینٹی بھی ہے. وہی مخلوقۃ مدبرۃ، اور وہ ایک مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کی، مدبرۃ جس پر اللہ کی تدبیر ہے. وارواح الاحیاء والاموات تتلاقى فی البرزخ، زندوں اور مردوں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں آپس میں برزخ میں. فتجتمع وتتحدث، پھر وہ جمع ہوتی ہیں اور بات چیت کرتی ہیں. فیرسل اللہ ارواح الاحیاء، پھر چھوڑ دیتا ہے اللہ زندوں کی روحوں کو، لتستکمل ارزاقہا وآجالہا، تاکہ وہ پورے کر لیں اپنے رزق اور اپنے مقرر اوقات، اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں. وَيُمْسِكُ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ، اور روک دیتا ہے مردوں کی روحوں کو. وَمَوْتُ النُّفُوسِ هُوَ مُفَارَقَتُهَا لِأَجْسَادِهَا وَخُرُوجِهَا مِنْهَا، اور انسانوں کی موت کیا ہے؟ دراصل وہ ان کی جدائی ہے. کسی بھی نفس کی موت جو ہے وہ اس کے جسم سے روح کی مفارقت ہے. وَخُرُوجُهَا مِنْهَا، اور ان جسموں سے نکل جانا. یعنی موت کیا ہے دراصل؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نکل جانا. اچھا، اب یہ جو جدائی ہے اس کے بعد جسم تو ختم ہو جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے زندہ ہی رہتی ہے. جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، لیکن مرتی نہیں. موت صرف ایک طرح سے جسم کے ختم ہونے کا نام ہے، روح کے ختم ہونے کا نہیں، اور ان دونوں کے الگ الگ ہونے کا. دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ دونوں الگ تھے. ہمارا جسم کہاں تھا؟ زمین میں تھا، اور روح اولوی چیز تھی، عالم بالا میں تھی. پھر ماں کے پیٹ میں اجتماع ہوا، پھر قبر میں جانے سے پہلے دوسرے ماں کے پاس، زمین بھی ماں ہے، دوسری ماں کے پاس جاتے وقت جدائی ہو گئی. پھر قیامت کے دن دوبارہ ملاپ ہو جائے گا. فَإِنْ أُرِيدَ بِمَوْتِهَا هَذَا الْقَدْرُ فَهِيَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، پھر اگر مراد ہو اس موت سے یہ تقدیر، فَهِيَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تَعْدُمُ وَتَضْمَحِلُّ وَتَصِيرُ عَدَمًا مَحْضًا فَهِيَ لَا تَمُوتُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اور اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ وہ عدم ہو جاتی ہے، یعنی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، وَتَضْمَحِلُّ، اور کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی بالکل معمولی، وَتَصِيرُ عَدَمًا، اور معدوم ہو جاتی ہے، محضاً بالکل، فَهِيَ لَا تَمُوتُ، تو وہ نہیں مرتی، بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اس اعتبار سے، یعنی روح ختم نہیں ہوتی، عدم نہیں ہوتی. فالارواح باقیۃ، روحیں باقی رہتی ہیں، بعد خلقها، اپنی تخلیق کے بعد، ومفارقت اجسادها، اور اپنے جسموں سے جدائی کے بعد، فی نعیم او عذاب، نعمتوں میں یا عذاب میں. روح کہاں ہوتی ہے؟ یا نعمت میں یا عذاب میں. دنیا میں آنے سے پہلے روح نہ نعمت میں نہ عذاب میں ہے، بس ایک نیوٹرل سی جگہ پر ہے. دنیا میں آ کر اپنے اپنے حالات کے مطابق انسان خوشی غم میں رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اپنے اعمال کی بنیاد پر خوشی یا غم میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. حتی یردها اللہ الی اجسادها عند البعث، یہاں تک کہ لوٹا دے گا انہیں اللہ ان کے جسموں میں. کب؟ عند البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے وقت. بالبعث بعد الموت کرتے، یہ وہی بعث ہے. وموت الانبیاء، اور انبیاء کی موت وہ کیا ہوتی ہے؟ انہم غیبوا عنا حیث لا ندرکہم، وہ ہم سے غائب ہو گئے جہاں ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں. فہم احیاء فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. کالملائکۃ احیاء موجودون ولا نراہم، جیسے فرشتے زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ہم ان کو نہیں دیکھتے.
اب بھی ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس، بلکہ انشاءاللہ ہوں گے. مساجد میں تو ویسے ہی فرشتے جمعے کے دن آنے والوں کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. ایک اسکالر ہیں مدینہ میں، ان کی جو روٹین رہی ہے زندگی بھر سالوں سے، وہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن وہ صبح 7:30 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز تک وہ وہیں بیٹھ کے اپنی عبادت، پڑھائی، جو بھی کرتے رہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں مثلا جمعہ پڑھنے کی نیت سے اور آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھے ہیں کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی کچھ نہ پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے کا اجر کتنا لکھا جاتا ہے؟ جیسے اس نے اونٹ قربان کیا. دوسرا آنے والا جیسے کوئی گائے قربان کی، تیسرا اسی طرح جیسے کوئی بھیڑ بکری وغیرہ، پھر مرغی، پھر انڈا، پھر جب امام آتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے. تو باقاعدہ اندراج ہوتا ہے سب کا کہ کون کس وقت پہنچا. تو آپ دیکھیے کہ بچوں کو ایسی چیزیں بتانی چاہیے کہ عام طور پر وہ خطبہ مس کر کے اینڈ جا کے جماعت کی پہلی یا دوسری رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم نے جمعہ پڑھ لیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح، اور مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ ان کا نام بھی صالح ہے، اور ایک اور اسکالر ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سال ہا سال درس دیا. وہ اپنی 20s میں تھے کہ مدینہ آئے. اس وقت مسجد نبوی میں نئے نئے مائکرو فون لگ رہے تھے، تو وہ ایک بطور ٹیکنیشین شاید پاکستان سے یا کہاں سے وہ مدینہ آئے، لیکن انتہائی ذہین تھے. وہاں آ کر انہوں نے ماحول دیکھا پڑھنے پڑھانے کا، اور انہوں نے وہاں اپنا کام چھوڑ کے تو قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، پھر علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ علماء کے بھی بڑے عالم بن گئے، اور سعودی حکومت نے ان کو نیشنلٹی بھی دے دی، اور پھر وہ وہیں رہنے لگے، اور وہ مستقل طور پر اسی طرح وہاں پر تدریس کا کام کرتے رہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اب تو اپنی 20s میں پہنچ گئے یا 30s میں پہنچ گئے تو اب ہم تو کسی بڑے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ چاہتے کیا ہے. کیا واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور نیکی کے کسی کام میں آگے ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. سب ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں کہ آپ کی اندر سے سچی نیت اور طلب کیا ہے اور آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ نے شاید یوٹیوب پر تلاوت سنی ہو احمد نعینہ کی. ایجپشن ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بن گئے، اپنا کام شروع کر دیا. اچانک ان کو خیال آیا اپنے مڈل ایج میں کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. تو وہ ایک اسکالر کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا. کہا کیسے؟ کہ ہر روز تم نے 2 آیتیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہے. اور کس طرح یاد کرنی کہ اس میں تجوید کے سارے رولز، قاعدے، ہر چیز. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو میں کر لوں گا. بہرحال انہوں نے کمٹمنٹ نبھائی، کسی چھٹی کے بغیر 2 آیتیں روز پوری کی پوری سمجھ کر یاد کرنی شروع کی، اور پھر حافظ بھی بن گئے. پھر انہوں نے اجازہ لی، پھر 7 قرات، 10 قرات. اور اب اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ابھی بھی ڈاکٹری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین قاری بھی ہیں. احمد نعینہ جی. تو کیا ہم واقعی دن میں 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ایسا نہیں نکال سکتے کہ جس میں ہم قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیں، یا کچھ دعائیں یاد کر لیں، یا کچھ قرآن میں غور و فکر کریں؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے بہت کام ہے، اتنے کاموں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ نیت اور ارادہ سچا کر لیں. کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے ان کی طرف. لیکن پھر وہی نا کہ اپنے ساتھ بھی عہد کیا ہو تو اس عہد کو بھی نبھانا چاہیے. یعنی عہد صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، عہد وہ بھی ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ چیزوں کی بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا جب لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. انتہائی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب لوگ بیکار کی باتوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو گنوا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم یہ تو حدیث بڑے آرام سے پڑھتے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے.
وعلم، اور اس کو سکھائے. سکھانے کا مرحلہ تو چلو بعد میں آئے گا، سیکھے تو صحیح. سیکھنے والا بھی سکھانے والے کے درجے میں ہی ہے. یہاں پر اصل چیز کیا ہے کہ قرآن سے تعلق کتنا ہے، اور واقعی سچا تعلق ہے، واقعی تعلق ہے، پکڑا ہوا ہے اس کو، یا کسی نے ہمیں زبردستی پکڑایا ہوا کہ اچھا پکڑ کے رکھو، اور اس نے رسی چھوڑی تو ہم بھی گرے. کوئی تعلق نہیں. اب تو ہم میں سے ہر ایک خود سچا ہو جائے اللہ کی نظر میں بہتر ہونے کے لیے. اب یہ روحوں کا باب پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو وہی روحیں خوش رہیں گی. اور پھر آپ دیکھیے روح فنا نہیں ہوتی نا، تو اب یہ جو اس کے اوپر کیفیات گزرنے والی ہے نا آئندہ، ابھی تو جیسی تیسی ہے نا، دنیا کے غم و دکھوں میں ہم پریشان رہتے ہیں اور اسی کو ہم نے ہر چیز سمجھ رکھا ہے. لیکن یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو حسرتوں کی پریشانی ہوگی نا، کل اس پر جب موت کے وقت وہ شروع ہوگی کہ کیوں وقت ضائع کر کے آگے، اس دن کے لیے کیوں نہ کچھ کمایا، تو اس کے لیے تیاری آج شروع کر دینی چاہیے. اپنے لیے اچھے ہو جائیں، کسی کے لیے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اپنے لیے اچھے ہو جائیں اور کچھ نہ کچھ ایسا عمل کریں کہ جو ہمارے رب کو راضی کر دے. تو بہرحال فالارواح باقیۃ بعد خلقها ومفارقۃ اجسادها فی نعیم او عذاب. روحیں باقی ہیں اپنی تخلیق کے بعد اور اپنے جسموں سے مفارقت کے بعد بھی، نعمتوں میں یا عذاب میں. حتی یردها اللہ الی اجسادها عند البعث، حتی یہاں تک کہ یردها اللہ لوٹا دے انہیں اللہ، الی اجسادها ان کے جسموں کی طرف، عند البعث دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت. وموت الانبیاء انہم غیبوا عنا حیث لا ندرکہم فہم احیاء فی قبورہم کالملائکۃ احیاء موجودون ولا نراہم. جیسے فرشتے موجود ہیں ہم نہیں دیکھتے، انبیاء بھی زندہ ہیں لیکن وہ زندگی ہم نہیں جانتے کیسی. وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمْ أَحْيَاء، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ زندہ ہیں. وَكَذَلِكَ الشُّهَدَاء، اسی طرح شہید بھی. فَحَيَاتُهُمْ تَخْتَلِفُ عَنْ حَيَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کی زندگی مختلف ہے اس دنیا کی زندگی سے. یہ یاد رہنا چاہیے، ہم انہیں دنیا والوں کی طرح زندہ نہ سمجھیں. سورۃ البقرہ میں بھی آتا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ولیکن لا تشعرون. ہمیں نہیں پتا کہ کیسی زندگی، لیکن وہ زندہ ہے، اس زندگی سے مختلف ہے ان کی زندگی. وواہب الحیات وحدہ اعلم بکیفیت تلک الحیات، اور وہی اکیلا جو زندگی عطا کرتا ہے وہی بس جانتا ہے اس زندگی کی کیفیت کو کہ وہ کیسی زندگی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ الصَّعْقِ صَعَقَ الْأَنْبِيَاءُ فَالْأَزْهَرُ أَنَّهَا غَشِيَةٌ. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نفخۃ الصعق جو ہوگا جس کے بعد سب بے ہوش ہو جائیں گے، صعق الانبیاء تو انبیاء بھی بے ہوش ہوں گے. فالازہر تو ظاہر یا غالب یہی ہے، انہ غشیۃ کہ وہ بس ایک غشی کی کیفیت ہوگی، یعنی فینٹ ہوں گے. بس انبیاء جو ہیں وہ اگر اس طرح فوت نہیں ہو جس طرح عام بندے ہیں، تو جب وہ نفخۃ الصور ہوگا پہلا نفخہ جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، تو وہ اگر زندہ ہے تو کیا وہ ان کو بھی کچھ ہوگا؟ ہاں، ان پہ بھی ایک غشی سی طاری ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے آگے آ رہی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ الْبَعْثِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ البعث دوبارہ جی اٹھنے کا سور. فَمَن مَاتَ حَيِّيًّا تو جو بھی مرا ہوا ہوگا وہ زندہ ہو جائے گا. وَمَن غُشِيَ عَلَيْهِ أَفَاقَ اور جس پہ غشی طاری ہوگی وہ جاگ اٹھے گا. جس پہ غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہوگا، جو فینٹ ہوگا جیسے انبیاء وغیرہ، تو وہ جاگ جائیں گے. کچھ زندہ ہوں گے، کچھ جاگیں گے. رائٹ. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو. فإن الناس کیونکہ لوگ یصعقون بے ہوش ہوں گے، فأکون اول من یفیق میں پہلا ہوں گا جو جاگوں گا بے ہوشی سے. فإذا موسیٰ باطش جانب العرش تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. باطشن پکڑے ہوئے ہیں، جانب العرش عرش کا کونا یا پایا. فلا ادری تو میں نہیں جانتا،
اکان فی من صعق افاق قبلی، کہ کیا وہ ان میں سے ہیں جو بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. او کان مما استثنى اللہ، یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے مستثنا کر دیا، ایگزمپٹ کر دیا بے ہوش ہونے سے، یعنی بے ہوش ہوئے ہی نہیں. کس بے ہوشی کے بدلے؟ وہ جو کوہ طور پہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وقد وصف اللہ النفس بالدخول والخروج، اللہ نے نفس کا وصف بیان کیا ہے داخل ہونا بھی اور نکلنا بھی، والقبض والتوفی، اور اس کا قبض کیا جانا اور اس کا فوت کیا جانا، والرجوع والصعود الى السماء، اور اس کا واپس لوٹنا اور اس کا چڑھنا آسمان کی طرف. کما قال سبحانہ، جیسا اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف راضی خوشی، یعنی اس حال میں کہ تم راضی بھی ہو اور تم پر رب کی رضا بھی ہے، مرضیہ بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. یہ کہاں ہے بندے؟ یہ کون سے بندے؟ جی وہ جو علیین میں جو اچانک ملاقات کرتے ہیں نئے آنے والے سے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ بندے کہاں رہتے ہیں؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں. علیین وہ جگہ ہے جو جنت کے کسی حصے میں ہے، اللہ عالم. لیکن یہاں اس آیت کی روح سے فادخلی فی عبادی، اور وہ حدیث کے کانٹیکسٹ میں اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ معنی بنتا ہے. اب یہ سارے بٹس اینڈ پیسز جو الگ الگ آپ نے کہیں کہیں پڑھے رکھے ہیں، یہاں آ کے ان کو جب نقطے ڈاٹ ملائے تو ایک پوری پکچر بن جاتی ہے نا کہ یہ کیا ہونے والا ہے آئندہ ہمارے ساتھ. اور یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا سفر کیا ہے. اگر آپ نے دنیا میں کسی بھی سفر کا پلان کیا تو وہ یقینی نہیں ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ سفر یقینی ہے. اس میں آپ نے کس کلاس کا ٹکٹ لیا ہے، کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اگرچہ برزخ میں ایک ٹریولنگ یا ایک سفر کی کیفیت ہوگی کیونکہ ابھی اصل ٹھکانے پہ نہیں پہنچے، لیکن سفر بھی اگر اچھے ساتھیوں کے ساتھ ہو تو کیسا لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہزاروں سال کا قیام جو برزخ میں ہو سکتا ہے، اللہ عالم. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مومن ہیں وہ جب سے برزخ میں ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے. تو وہ برزخ کا وہ قیام بھی اگر ساتھی اچھے ہیں آس پاس بڑا ہی خوشگوار ہے، ہنستے کھیلتے ہی وقت گزر جائے. اور اگر وائس ورثہ ہے تو وہ بھی ایک مصیبت، وہ بہت بڑی مصیبت، دنیا کی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت. جیسے دنیا میں بد اخلاق لوگوں کے ساتھ رہنا ایک مصیبت ہوتی ہے، تو آخرت میں تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہوگی. یہاں تو انسان بھاگ سکتا ہے، اپنی کمپنی تبدیل کر سکتا ہے، گھر، شہر، ملک، کچھ بھی تبدیل کر سکتے ہیں آپ. وہاں تو نہیں تبدیل کر سکتے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. والروح تعاد الى المیت فی قبرہ وقت سؤال الملکین لہ فی القبر، روح لوٹا دی جاتی ہے میت کی طرف اس کی قبر میں اس وقت جب دو فرشتے اس سے قبر میں سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک. اس وقت صرف جسم نہیں ہوتا، روح بھی ساتھ ہوتی ہے. روح گھوم پھر کے اپنی جگہ دیکھ کے واپس جسم میں آ گئی. والروح تتعلق بالبدن، اور روح جسم سے تعلق رکھتی ہے، وہ کہیں بھی ہو اور جسم کہیں بھی ہو، اس کا آپس میں کنیکشن رہتا ہے. شاید پہلے زمانے میں یہ بات سمجھنا مشکل ہو، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ویڈیو چیٹ پہ دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ ہزاروں میل دور ہو سکتا ہے نا، کئی ہزار میل دور. یہاں سے آسٹریلیا میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھا شخص، یعنی لائیو چیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، ریئل ٹائم پہ. ایسے ہی روح کا کہیں بھی ہونا اور جسم کا کہیں بھی ہونا ان کے آپس کے کنیکشن میں
کوئی مشکل نہیں پیدا کرتا، آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تتعلق بالبدن وان بلی وتمزق، خواہ پرانا ہو جائے جسم، مٹی مٹی ہو جائے اور اس کے چیتھڑے ہو جائیں، اس کی ٹوٹ پوٹ ہو جائے. تمزق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اس کا ریزہ ریزہ ہونا. وَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِيهِ، لیکن وہ اس کے اندر ٹھہری نہیں رہتی. رائٹ، یعنی اس کے اندر موجود نہیں رہتی جسم میں جیسے پہلے موجود رہتی تھی، اب وہ رہتی کہیں اور ہے لیکن تعلق ہے اس کا. وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الرُّوحَ لَهَا مَعَ الْبَدَنِ 5 أَحْوَالٍ، اور اس کا راز یہ ہے کہ روح کے جسم کے ساتھ 5 حالتیں ہوتی ہیں. روح اور جسم کی آپس کا کنیکشن 5 طرح کا ہوتا ہے. احدها، نمبر 1، تعلقها بالجنین فی بطن امہ، روح کا تعلق جنین کے ساتھ، ماں کے پیٹ کے بچے کے ساتھ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. الثانی، نمبر 2، تعلقها بالبدن، اس کا تعلق جسم کے ساتھ بعد خروجہ الی الارض، زمین پر نکلنے کے بعد، یعنی دنیا میں آ کر. الثالث، تعلقها بالبدن فی حال النوم، اس کا تعلق جسم کے ساتھ نیند کی حالت میں. فلها به تعلق من وجہ ومفارقہ من وجہ، اور اس وقت ایک اعتبار سے وہ جسم میں بھی ہوتی ہے اور جسم سے باہر بھی ہوتی ہے. یعنی ابھی بھی ہم پارشلی اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جسم ہمارا دنیا میں ہے اور روح ہماری کہاں سے گھوم پھر کے آ جاتی ہے. اس وقت جسم دنیا میں ہوگا اسی طرح جیسے آج دنیا میں، اور روح کہیں اور ہوگی لیکن جسم کے ساتھ تعلق ہوگا. الرابع، تعلقها به فی البرزخ، اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ برزخ میں ہوتے ہوئے. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، پس بے شک وہ اگرچہ وہ اس سے جدا ہو اور اس سے الگ ہو، فإنها لم تفارقه فراقا کلیا، تو یہ کلی فراق نہیں ہوتا. جیسے نیند میں روح کا کلی فراق نہیں، ایسے ہی برزخ میں جا کے بھی کلی فراق نہیں. کلی کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیٹ. بحیث لا یبقى لها التفات الیہ، البتہ اس اعتبار سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. فترد الیہ عند السؤال فی القبر، تو قبر میں سوال جواب کے وقت لوٹا دی جاتی ہے. ووقت سلام المسلم علیہ، اور جب کوئی مسلمان اس کو سلام کرتا ہے. وهذا الرد لا يوجب حیات البدن قبل یوم القیامہ، اس تعلق کا مطلب دنیا کی زندگی میں جسم کے اندر ہونا نہیں، یعنی قیامت کے دن سے پہلے جسم کی زندگی دوبارہ ممکن نہیں اس تعلق کی وجہ سے. یہ کنیکشن ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثلاً آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوسرے شخص کو، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے نا. اگر آپ اس سے کہیں اچھا اپنا ہاتھ آگے کرو، تو آپ کا ہاتھ کس کو جا کے لگے گا؟ اسکرین کو لگے، اس کو نہیں لگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے. اسی طرح مرنے کے بعد تعلق ہے، کنیکشن ہے، روح محسوس کر رہی ہے، سزا آ رہی ہے، جزا آ رہی ہے، جو بھی، لیکن وہ اس کے اندر دوبارہ گھس کے اس جسم کو زندہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا تعلق ہے اللہ ہی کو پتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. الخامس، تعلقها به یوم القیامہ، قیامت کے دن جسم کے ساتھ اس کا تعلق. وهو اکمل انواع تعلقها، اور یہ تمام اقسام میں سب سے کامل تعلق کی قسم ہے. ولا نسبت لما قبله من انواع التعلق الیہ، اور اس کی کوئی نسبت یا مناسبت نہیں ان تعلقات یا ان کنیکشنز کی جو اس سے پہلے اس کے رہ چکے ہیں. یعنی وہ بالکل ایک الگ مختلف مکمل قسم کا تعلق ہے. اب یہ روح جسم سے کبھی بھی دوبارہ الگ نہیں ہوگی، اب ہمیشہ کے لیے وہ جمع ہو گئی. جنت میں ہے یا جہنم میں؟ جہنم میں جانے والوں پر کیا گزرے گی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، موت نہیں آئے گی کہ روح نکل جائے جل جل کے، نہ، روح ادھر ہی رہنی ہے. اور
وہ زندگی کی طرح نہیں ہے. زندگی جی تو رہا ہے مگر وہ جینا کیسا جینا کہ جس میں انسان کی سانس بھی صحیح نہ آئے اس تکلیف کی وجہ سے جو جہنم میں لوگوں کو ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الانبیاء فی السماوات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو آسمانوں میں دیکھا تھا. کل ایک بہن نے مجھ سے بالکل یہ سارے سوال کیے تھے جن کے آج پورے جواب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آن لائن سن رہی ہوں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الانبیاء فی السماوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا کیا تھا؟ انبیاء کو دیکھا تھا. سبحان اللہ، بخاری میں ہم نے اب معراج پڑھنی ہے اس ہفتے. عجب چیز ہے، یعنی ایک ہی طرح کے لیسن دو کلاسز میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ورآ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی قبرہ، اور آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں. ورآہ فی السماء السادسہ، اور ان کو چھٹے آسمان میں بھی دیکھا. ورآ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا فی السماء السابعہ، ساتویں آسمان میں، مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ معراج کی حدیث میں آتا ہے. وقبورہم وابدانہم فی الارض، حالانکہ ان کی قبریں اور ان کے جسم کہاں ہیں؟ زمین میں. ولا تنافی فی ذلک، اور اس میں باہم کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، ایسا ممکن ہے. اچھا، ویسے حیرت کی بات ہے، بعض اوقات لوگ کسی کو دوسری جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یا تو ان کا کوئی وہم ہوتا ہے یا پھر وہ اللہ عالم وہ کیا چیز ہوتی ہے. اکثر لوگ آپ کو آ کے بتائیں گے عمرے کے بعد یا حج کے بعد ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، آپ تھی نا وہاں، عمرہ کر رہی تھی. مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو واقعی دیکھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھی آپ؟ اللہ عالم وہ کیا چیز تھی جو نہ دیکھی. کہتے ہیں بعض لوگوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، دنیا میں دو لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. اسی طرح پچھلے دنوں کوئی یہی ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کسی کو کسی جگہ یا شاید باہر سے کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ وہ کوئی خاتون اپنے گھر میں تھی اور انہوں نے کہیں اور ان کو دیکھا. وہ کہ بھی میں نہیں تھی، وہ کہ نہیں تم تھی. اور اس بات پہ جھگڑا چل رہا تھا کہ یہ پھر شاید فیصلہ میرے پاس ہے کہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ ہی کو پتا کیسے ممکن ہے. ہو سکتا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں ہلوسینیشنز، آپ کو کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز ممکن ہو، ہم نہیں جانتے. ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ حقیقت نہیں پتا نا، پھر غلط نہ ہو جائے بات. فإن الروح، بس بے شک روح، کانت ہناک فی السماء، وہ وہاں آسمان میں تھی. فلها اتصال بالبدن فی القبر، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ جو قبر میں ہے اس سے بھی ہے. واشراف علیہ، اور اس پر وہ سپرویژن بھی کر رہی ہے. اشراف کہتے ہیں انویجیلیشن کو، امتحانوں میں جو ہوتی ہے نا، اور اشراف کہتے ہیں سپرویژن کو، یعنی ڈومینیٹنگ وہی ہے. روح کیا ہے؟ ڈومینیشن ہے اس کی مرنے کے بعد. دنیا میں کون ڈومیننٹ ہے؟ جسم ڈومیننٹ ہے. دنیا میں ہمارا جسم ڈومیننٹ ہے، روح جو ہے وہ اندر چھپی ہوئی ہے. مرنے کے بعد روح ڈومیننٹ ہوگی اور جسم ختم ہو جائے گا. اور قیامت کے دن دونوں برابر میں ساتھ ساتھ ہوں گے، مکمل اجتماع. وَتَعَلُّقٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ تعلق ہے. بِحَيْثُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس اعتبار سے کہ وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں. وَيَرُدُّ السَّلَامَ، اور سلام کا جواب دیتے ہیں. وَهِيَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اور وہ رفیق اعلیٰ میں بھی ہے. وَلَا تُنَافِي بَيْنَ أَمْرَيْنِ، اور ان دو باتوں میں کوئی اختلاف نہیں. انشاءاللہ آپ بخاری کی کلاس میں آئیے، حدیث آ رہی ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھی کروائی تھی. کہاں کروائی تھی؟ بیت المقدس میں. یہ حدیث صحیح ہے نا؟ پڑھی ہوگی، پہلے بھی سنی ہوگی کہ انبیاء کو جماعت کرائی، یعنی ان کو اس وقت جسم بھی دیے گئے. ٹھیک ہے، یا وہ روح کی جو شکل یا فارم ہے وہ ہو سکتی. ہاں، نماز پڑھتے ہیں قبر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے. یعنی انبیاء جو ہیں ان کا معاملہ عام بندوں سے مختلف ہے، وہ مرنے کے بعد بھی عبادت کر رہے ہیں. السلام علیکم سر.
اور صحیح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے جسم سمیت اٹھا لیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے ہیں تو ان کو تیسرے آسمان پہ دیکھا ہے. جی ہاں، وہاں پر دیکھا گیا تھا. حضرت ہارون کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، موسیٰ کو دیکھا، حضرت الیاس کو دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو نیک فرشتے کیوں آنے دیں گے دنیا میں جب جو نیک اپنی جگہ پہنچ جائے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے کیوں چھوڑیں گے؟ تو جو ہم قبرستان میں جا کے یہ پتا ہے، عورتیں تو میرا خیال ہے ان کو تو اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ قبرستان میں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ چیز بڑی ذہن میں الجھتی ہے کہ جب وہ ہے ہی نہیں اور ان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، وہ آ نہیں سکتے، تو وہ ان کو فائدہ کیسے پہنچتا ہے، کیسے سلام کا جواب؟ اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ کیا چیز مشکل ہے؟ ابھی میں نے یہ تو مثال دی، جب یہ ویڈیو چیٹنگ آپ کرتے ہیں، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابھی دیکھا ان کو، اور وہ کیسے دیکھا؟ وہ تو وہاں رہتے ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں. اگر انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو لوگ ہزاروں میل اور دن اور رات کے فرق سے بیٹھ کے ایک زمین کے وہ نیچے والے حصے میں ایک اوپر والے حصے میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا اوپر آسمان اور زمین کے درمیان کنیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی ایک بات ہمیشہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ سارے مسئلے سمجھنے آسان ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ اس دنیا اور عالم برزخ، ان دو کی حقیقت بالکل الگ الگ ہے. یہاں جو کچھ ہے اس پر مت پرکھیں آخرت کی یا برزخ کی زندگی کو، وہ ایک الگ زندگی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تم اس کا شعور نہیں رکھ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. جب یہ پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کیونکہ انسان ابھی صرف اس دنیا میں نا، اس کو اتنی ہی طاقت دی گئی ہے جس سے وہ دنیا کو سمجھ سکے، اس کو ابھی وہ طاقت ہی نہیں ملی کہ جس سے وہ آخرت کے امور کو سمجھ سکے. لہذا ہمارا ایمان بالغیب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس کو بیان ہی مانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا مردوں کو پہنچتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتے ہیں، جس طرح بھی چاہیں، فرشتوں کے ذریعے چاہیں، کسی اور طریقے سے چاہیں، ان کا درجہ بلند کر دیں، ان کو عذاب سے نجات دے دیں ہماری دعا کی وجہ سے، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں تو ان کے لیے فائدہ ہوتا رہے. سب ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں. ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ یہ سوال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں، لمیٹڈ سوچ ہے. تازہ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ قبر میں سوال جواب کے وقت روح لوٹائی جائے گی، لیکن اس ساتھ ہی اگلا جملہ ہے کہ کسی مسلم کے سلام کے وقت بھی لوٹائی جائے گی. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی. یعنی وہ کنیکشن آن ہو جاتا ہے جب کوئی سلام کرتا ہے نا. آپ قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم، تو وہ ان کو یعنی آپ کی وائبریشن پہنچ جاتی ہے، وہ لنک ہو جاتا ہے روح کے ساتھ، وہ جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ وہ ویڈیو، اب میں کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں، وہ ویڈیو آن ہو جاتی، وہ جواب دے دیتے ہیں، پھر وہ آف ہو جاتی ہے جب آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. چلے باقیوں کو تو چھوڑ دیں. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں تو آپ کو پہنچتا ہے؟ جہاں مرضی سے پہنچتا ہے نا. تو ہم تو یہاں بیٹھے، وہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہیں پہنچانے والے. اور پھر ہم سلام کرتے ہیں جب جا کر تو وہ بھی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے کتنا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کی بھی صلاحیتوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیں. اسی لیے وہ جنت کی نعمتیں بھی کئی گنا جو بڑی ہوگی نا ان کو انجوائے کر سکے گا، اور طاقت بڑھا دی جائے گی تاکہ زیادہ عذاب بھی سہ سکے. السلام علیکم. وعلیکم. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ تکبری ختم ہو جاتی ہے. تکبر کیا چیز کیا ہے؟ حقیر پانی سے ہماری پیدائش ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالتا ہے تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈلتی ہے. پھر اگر اس بچے کو یہ کہا جائے کہ فار ایگزامپل اس بچے کو کہا جائے کہ تم دنیا میں جاؤ گے اور اس طرح رنگین ہوگی دنیا، پھول ہوئیں گے اور اس طرح ذائقے ہوں گے اور اس طرح تمہارے پیرنٹس اور پیار کرنے والے اور پہاڑ اور یہ اور وہ اور سورج اور چاند، تو وہ کہے گا یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے. اس بچے سے اگر اس نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ کہہ رہا میں اتنی چھوٹی وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا یہی ہے جو ماں کے پیٹ میں، چھوٹی سی دنیا میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں جہاں پہ اندھیرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو روح جب ڈالی جاتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے اور فرشتہ ہی ہے کوئی جو ڈالتا ہے. اس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا سلام بھیجتے ہیں تو کیسے پہنچتا ہے؟ جب فرشتہ وہی لا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن لا رہے ہیں جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں،
پھر ہم تو اس کو بھی پھر کیسا بلیو کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہی فرشتے پھر اوپر بھی لے جاتے ہیں, ان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا بات. پھر اسی طرح جب بچہ باہر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جیسے ہم سوتے ہیں, یہ جو پڑھا یہ پہلے میں غور, یہ ابھی پڑھا میں نے ابھی ہے, یہ آپ پڑھا ہے, تو وہ سوتے ہیں تو روح آتی ہے اور جاتی ہے, وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. پھر ہم مرتے ہیں تو روح آتی ہے. پھر میں اسی طرح سوچ رہی تھی کہ قبر میں اگر سانپ یا کیڑے ہوں گے تو جیسے بڑا ڈر لگا. تو پھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ماں کے پیٹ میں تھی تو تب کئی بندوں کے پیٹ میں بھی تو کیڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پہ بھی تو میرے اللہ نے مجھے سیو کیا اور بچایا, تو پھر وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح مطلب یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ بھی کیسے. پھر یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آگ بار بار آگ کا عذاب النار آ رہا ہے, تو ہمارے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے. مطلب اس طرح بلیو نہیں ہے کچھ لوگوں کو کہ جیسے فار ایگزامپل یہ دیکھیں ہم جاندار ہیں تو مرغی جانور جتنے یہ سب جاندار ہیں, ان میں بھی جان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنایا, ان کا بھی اللہ ہے. تو ہم صرف انسان ہیں, ہمارے پاس علم ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, اس لیے ہمارا درجہ زیادہ ہے. تو جب وہ مرغی کو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اس مرغی کو پکڑو, ذبح کرو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناؤ اور اس کو باربیکیو کر کے کھاؤ, تو ہم کھاتے ہیں مزے لے کے. تب ہمیں تو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس میں جان ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو اللہ کا حکم ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک شدید قسم کے فرشتے ہوں گے, اللہ کا حکم مانیں گے, اور وہ یہی نہیں پرواہ کریں گے کہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے جہنم میں. وہ ان کو پرواہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے. لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے دنیا میں ایسے بھی پرندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جیسے ہم دنیا میں نہیں ان کو مارتے جلاتے, وہ ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں, اسپیشل قسم کے پرندے ہوتے ہیں, ان کو ہم نہیں جلاتے یا مارتے, ان کو رکھتے ہیں. تو اسی طرح مومن جو ہوں گے وہ اسپیشل لوگ ہوں گے جن کو وہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو جلائیں یا ماریں, جس طرح کریں. جزاک اللہ. اوکے, آگے ہے, شاید اگلے جواب آ جائے, اگر نہ آئے پھر میں بات کروں گی. ان شأن الارواح غیر شأن الابدان. کہتے ہیں کہ روحوں کی جو حالت ہے وہ جسموں کی حالت کی طرح نہیں ہے. روح کا مقام حال جسم کے مقام حال سے مختلف ہے. فصعودها ونزولها وحركتها اخف من حركة البدن واسرع. اس کا اوپر جانا, اس کا نازل ہونا, اس کا حرکت کرنا جسم کی حرکت سے کہیں زیادہ ہلکا اور تیز ہے. ہم تو بیٹھتے ہیں تو اڑنے کا نام نہیں لیتے, لیکن روح کو آسمان پہ جانے, آسمان سے اترنے اور ادھر ادھر گھومنے اور موومنٹ کی تیزی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور وہ بہت تیز ہے. والنعیم والعذاب فی القبر علی البدن والروح معا. اور نعمتیں اور عذاب قبر میں جسم پر اور روح پر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تنعم الروح, روح انجوائے کرتی ہے, وتعذب اور عذاب دی جاتی ہے, منفردتن اکیلے, عن البدن بدن سے, وتنعم وتعذب متصلۃ بالبدن, اور وہ انجوائے کرتی ہے اور عذاب دی جاتی ہے بدن کے ساتھ ملا کر بھی. یعنی روح جسم سے الگ بھی انجوائے کرتی ہے اور جسم کے ساتھ بھی انجوائے کرتی ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. وعذاب القبر ہوا عذاب البرزخ, اور قبر کا عذاب وہ برزخ کا عذاب ہے. فکل من مات وہو مستحق للعذاب, ہر وہ جو مر گیا اور وہ عذاب کا مستحق ہے. نالہ نصیبہ منہ قبر او لم یقبر, وہ اپنا حصہ عذاب کا پا لے گا, خواہ قبر دیا گیا یا قبر نہیں دیا گیا. کوئی انسان قبر میں جائے یا نہ جائے, جو عذاب اس کے حصے کا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا. فلو اکلتہ السباع, اور اگرچہ کھا لیں اس کو درندے, او احرق یا جلا دیا گیا, حتی صار رمادن, یہاں تک کہ وہ راکھ بن گیا. یعنی بعض اوقات ایسی موت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جسم جل کے راکھ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے ایروپلین گرتا ہے نا, تو اس کا جو پیٹرول ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے اوپر ہی نہیں, اگر لوگ گرتے ہیں تو تیل بھی گرتا ہے. تو جب وہ آگ لگتی ہے جہاز کو, ابھی ریسنٹلی ایک جہاز گرا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ 5 گھنٹے ان باڈیز پہ آگ بھڑکتی رہی کیونکہ وہ پیٹرول ساتھ گر گیا. کتنا زیادہ پیٹرول ہوتا ہے نا ایک جہاز کو جو ہزاروں میل چلاتا ہے. تو جب جہاز گرتا ہے تو لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ ساتھ گرتا ہے, اور وہ جب زمین سے یا کسی پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو ٹینکر پھٹ جاتا ہے, اور آگ جب لگتی ہے تو جو بھی اس علاقے میں جانور جس چیز پہ گرتا ہے یا جو انسان اس میں ہوتے راکھ ہو جاتی. تو چاہے جسم راکھ ہو جائے پھر بھی اس جسم کا تعلق ہے روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. وصل الى روحه وبدنه من العذاب او النعيم ما يصل الى المقبور,
پہنچتا ہے اس کی روح تک اور اس کے جسم تک عذاب یا نعمتیں جو پہنچتا ہے قبر میں رہنے والے کو، یعنی جیسی نعمت اور عذاب قبر والے کو ملتا ہے ایسے ہی وہ اس راکھ کو بھی اور اس جسم کو جو کہیں بھی ہوتا ہے، چاہے کسی درندے کے پیٹ میں ہو یا پانی کے سمندر میں اس کا پانی میں مل گیا ہو جسم، وہاں بھی. آپ دیکھیں گے قوم نوح کے بارے میں نہیں آتا، قرآن مجید میں آتا نا اغرقوا فادخلوا نارا، پانی میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. پانی اور آگ اپوزٹ چیزیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ دیکھیے کہ پانی کس چیز سے مل کے بنا ہے، آکسیجن ہائیڈروجن سے، ایک جلتی ایک جلاتی، وہ بھڑک سکتی ہے، وہ آگ بھی بن سکتی ہے. وہ اس میں پانی میں یہ خصوصیت اللہ نے ڈالی ہے، وہ اس میں جلنے کی خصوصیت ڈال دی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. فَإِن قِيلَ وَقَدْ قِيلَ، اگرچہ کہا گیا اور کہہ دیا گیا، وَمَا قِيلَ اور جو کہا گیا، إِلَّا بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَدِينِهِ وَشَرْعِهِ، مگر جہالت کی وجہ سے جو اللہ کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں اور اس کی شریعت کے بارے میں. یعنی جب انسان کو اللہ کے دین کا صحیح علم نہیں ہوتا اور اللہ کی صحیح پہچان اور اس کی طاقت کی پہچان نہیں ہوتی، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے اور فلان جگہ کیسے نعمت ہو سکتی. عذاب القبر ونعیمہ، عذاب قبر اور اس کی نعمت، وسعتہ وضیقہ اور اس کی وسعت اور تنگی، وَكَوْنُهُ حُفْرَةً مِّنْ حُفَرِ النَّارِ اور اس کا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہونا، او روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا. قد کشفنا القبر وما رأینا ذلک، ہم نے قبر کھول کے دیکھی، ہمیں تو نظر نہیں آیا، نہ باغ نظر آیا، نہ عذاب نظر آیا. تو یہ تم ایسی باتیں نہ کرو، یہ تمہاری جہالت ہے اپنی، کیونکہ تمہیں دین کا پتہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ تم ہر چیز کو اپنی صرف اس دنیا کی محدود طاقت پہ پرکھ رہے ہو. وَلَا رَأَيْنَا الْمَلَائِكَةَ الَّتِي تُعَذِّبُ الْكُفَّارَ ہم نے تو نہیں دیکھے وہ فرشتے جو کفار کو عذاب دیتے ہیں. وَوَجَدْنَا الْقَبْرَ كَمَا حَفَرْنَاهُ اور ہم نے پایا قبر کو جیسے ہم نے اسے کھودا تھا. وَقَبَرْنَاهُ اور ہم نے اسے قبر میں ڈالا. لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ اور تو اتنی ہی تھی، نہ وہ کھلی ہوئی نہ تنگ ہوئی. تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے؟ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے نہیں. وَكَيْفَ يَسَعُ الْقَبْرُ الْمَيِّتَ اور قبر جو ہے وہ کیسے وسیع ہوتی ہے میت کے لیے. مَعَ مَنْ يُعَذِّبُهُ أَوْ يُؤْنِسُهُ أَوْ يَسْأَلُهُ ساتھ اس کے کہ اس کو کوئی عذاب دیتا ہے یا اس کو مانوس کرتا ہے یا سوال کرتا ہے. وَنَرَى الْمَصْلُوبَ عَلَى خَشْبَةٍ لَا يَتَحَرَّكُ اور ہم سولی چڑھائے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ تختے پہ لٹک رہا ہے جو حرکت نہیں کرتا. وَلَا يَسْأَلُ وَلَا يُجِيبُ نہ وہ سوال کرتا ہے نہ وہ جواب دیتا ہے. وَكَذَلِكَ مَنْ أَكَلَتْهُ السِّبَاعُ اسی طرح جس کو درندے کھا جائیں. وَمَنْ احْتُرِقَ اور جو جلا دیا گیا. وَمَنْ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ اور جس کے اجزاء بکھر گئے، یعنی مرنے کے بعد وہ ایک وسیع جگہ پر اس کو ہڈیاں پھیل گئیں، جیسے اس شخص نے کیا تھا جو صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اپنے بچوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پانی میں بہا دینا یا ہوا میں اڑا دینا. تو اللہ نے کیا کیا، اس کے مرتے ہی حکم دیا ہوا کے فرشتوں کو ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لائے، پانی کے فرشتوں کو ایک ایک ذرہ اکٹھا لا کر اسے اسی وقت اٹھا کے کھڑا کر دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم میری قدرت سے باہر ہو. اور ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے. تو اللہ نے اس ڈر کی وجہ سے اس کو معاف بھی کر دیا. وَكَيْفَ يُسْأَلُ مَنْ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ فِي الرِّيَاحِ وَالْبِحَارِ وَالتُّرَابِ اور کیسے سوال کیا جاتا ہے جس کے جسم بکھر جائیں ہواؤں میں یا سمندروں میں اور مٹی میں. فَيُقَالُ لِهَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ تو ایسے لوگوں کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا جائے گا کتاب اللہ تنزیل من حکیم علیم اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے. والرسل اور رسول لم تأت بما تحیلہ العقول اور رسول وہ چیزیں نہیں لائے کہ جس کو عقل محال سمجھتی ہے. وتقطع باستحالتہ اور وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے چینج ہونے کی وجہ سے. بل ما جاء به الرسل قسمان بلکہ رسول جو لائے ہیں وہ دو قسم کا ہے. احدہما ان میں سے ایک ما تشہد به العقول والفطر جس کی گواہی دیتی ہے عقل اور فطرت. الثانی نمبر 2 ما لا تدرکہ العقول بمجردها وہ چیزیں جن کو صرف عقل نہیں سمجھ سکتی یا جو صرف عقل کی بنا پہ نہیں سمجھی جا سکتی. کہ امور الغیب جیسے غیبی امور ہیں.
التی اخبروا بها عن البرزخ، جس کی وہ خبر دیے گئے ہیں برزخ کے دنیا کے بارے میں، والیوم الآخر، اور آخرت کے بارے میں، کالصراط والمیزان والجنۃ والنار ونحو ذلک، جیسے صراط یعنی پل صراط اور میزان اور جنت اور آگ وغیرہ. ولا یکون خبر الرسل محالا فی العقول اصلا، اور نہیں ہوتی رسولوں کی خبر محال عقلوں میں اصلاً، یعنی عقل میں آنا ناممکن نہیں. بتا نہیں سکتا، یعنی جب چھوٹی عمر ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی، کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کہاں سے آئی اور کیسے وہ اس نے اس کو پیدا کیا. یعنی ایمان بالغیب ہو، جہاں عقل کا استعمال جو ہے وہ صرف غور و فکر تو ہونی چاہیے، لیکن ایمان بالغیب ضروری ہے. جی، یعنی خالی عقل ساری گتھیاں نہیں سلجھا سکتی، اس کو روشنی چاہیے کس سے؟ ایمان بالغیب سے، وہی سے. علامہ اقبال یاد آ گیا کہ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کل قبول. جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ دل جو وحی الہی سے غذا پکڑتا ہے، وہ اگر صرف عقل سے غذا لے رہا ہے تو پھر ایسا دل بیکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال بہت عجیب سا ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ میرا بچپن سے میں نے اپنی پڑنانی کو دیکھا کہ میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میری نانی ان سے اپنی خاوند کی محبت کی وجہ سے کہتی تھی کہ وہ کشف کر سکتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کشف کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. کہ وہ کبھی کہتی تھی کہ وہ آئے ہیں، وہ یہاں سے آئے ہیں اور عجیب سے خوشبو ہوتی تو وہ اس سے پتہ چلتا وہ ادھر سے آئے ادھر کو گئے ہیں. پھر وہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ عدالت میں کھڑے ہیں. وہ جو عدالت کی بات ہے اس کا مجھے بہت بڑے ہونے کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا اور وراثت کی بات پڑھی تو اور تب تک مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ وراثت کے بارے میں کہ وہ لکھے تھے ایک ہی بندے کے نام. تو انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کی بنا پر وہ غیب کی دنیا میں جھانک سکے، الا یہ کہ کوئی چیز خواب میں نظر آ جائے، کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. اللہ جس کو چاہے وہ خواب دکھا دے، کوئی چیز دکھا دے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پتہ چلتی کہ جس سے انسان کسی غیب کی دنیا میں جھانک کے دیکھ کے کچھ بتا سکے. انسان کے گمان اوہام ہی ہو سکتے ہیں. روح جو ہے دنیا میں اپنے حالات کے مطابق کبھی خوش ہوتی ہے، کبھی غمگین ہوتی ہے، کبھی بے چین ہوتی ہے، یعنی اس پہ کیفیات مختلف گزرتی رہتی ہیں. لیکن جب اس کو قرآن مل جاتا ہے، جب اس کو دین مل جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہونے لگتی ہے. بس ایک ہلکا سا کامنٹس اور اپریسیشن ہے محمد بن ابراہیم التویجری کے لیے کہ انہوں نے یہ سوالات شروع میں نہیں رکھ دیے، تجسس برقرار رہا اور دلچسپی ہٹنے نہ پائی اور ڈرے ڈرے بھی رہے، بعد میں یہ سوال کیا. بس یہی کہنا. الحمدللہ. جی میں سوچ رہی تھی کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے پہلے بالغیب پہ ایمان کا کہا ان لوگوں کا، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کبھی قرآن سمجھ آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.